الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طریقے کا حق ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا اور بلا مہر ہی نکاح ہو گیا تھا اور یہ نکاح بھی جو ہے وہ درست ہے، مہر کی مقدار جو ہے بعد میں مقرر ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس صورت میں بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی مجامعت اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کچھ مہر لازم نہ ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ شوہر کو یہ جو ہے لازم ہے کہ اپنے پاس سے عورت کو کچھ دے دے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مقدور والا ہو یعنی کہ مال و دولت والا ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر تنگ دست ہو تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایسی جو ہے عورت کو جس کو جو ہے وہ طلاق ہو رہی ہے اس کو کچھ دے دے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا جن مردوں کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دی لیکن یہ ایک ایسا نکاح تھا جس کے اندر مہر مقرر ہو چکا تھا تو اب مقررہ مہر کا نصف جو ہے وہ دینا لازم ہوگا، بشرطے کہ عورت اپنا نصف بھی معاف کر دے اور وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے وہ رعایت کرتے ہوئے پورا مہر دے دے تو یہ بھی اچھا ہے، بلکہ اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ رعایت کرنا اور تقوی سے زیادہ قریب ہے، ان کو جو ہے پورا مہر دے دینا زیادہ افضل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپس میں فضل و احسان کرنے کو مت بھولو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دو صورتیں پیدا ہو گئیں، ایک عورت جس کو جو ہے صحبت سے پہلے ہی جو ہے وہ طلاق ہو جائے، اس کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کا حکم الگ ہے۔ اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر مہر واجب نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر مہر جو ہے معین ہو چکا تھا تو پھر معین شدہ مہر کا نصف جو ہے وہ دینا ہوگا۔ جبکہ اگر جس عورت کو صحبت کے بعد طلاق ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اگر اس کا مہر معین تھا تو طلاق کی صورت میں پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر مہر معین نہیں تھا اور صحبت ہوئی ہے تو اس کے اندر مہر مثل جو ہے وہ دینا ہوگا، جس سے مراد مہر کی وہ مقدار ہے جس کا رواج عورت کے خاندان میں ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآنی احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔